بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسالت اور اس کے تقاضے، یہ سبق درجہ ہفتم کی اسلامیت کی کتاب کا دوسرا سبق ہے۔ آج ہم اس سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سب کے پاس آپ کی کتابیں موجود ہوں گی، اور ایک کاپی اور ایک پینسل بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کریں تاکہ اہم نکات کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکیں اور آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو۔ سبق کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس سبق کے پڑھنے کے بعد اور اس کا کام اپنی ایکسرسائز بکس میں کرنے کے بعد آپ اسے ٹیسٹ کے لیے تیار کریں گے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اس سبق کا۔ اس کے بعد ہم نیا سبق جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ تو سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس سبق کے حوالے سے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ رسالت کا مفہوم اور معنی کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، وضاحت کے ساتھ آپ کو کچھ سوالات بھی لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وضاحت کی مدد سے آپ ان سوالات کے جوابات آسانی سے مرتب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم رسالت کا مفہوم اور معنی جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی کتابوں کو پڑھا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو رسالت کا مفہوم دیا گیا ہے۔ رسالت کا مفہوم ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ رسالت کے لغوی معنی ہیں۔ لغوی معنی سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کو یہ معنی لغت میں ملیں گے، عام معنی ہیں یہ اس کے، جبکہ اصطلاحی معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر آپ رسالت کے مفہوم کو اور اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو درجہ ششم کے جو اسلامیت کی اس وقت اپلوڈنگ کی گئی ہے رسالت کے عنوان سے سبق ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو رسالت کے معنی اور مفہوم اور رسول کے معنی اور مفہوم آپ کو بہت تفصیل سے وہاں پر سمجھائے گئے ہیں، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اب رسالت کے لغوی معنی آپ کو بتائے گئے کہ پیغام پہنچانا ہوتے ہیں، اور جو پیغام پہنچاتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو رسالت کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کو نبوت کہتے ہیں۔ تو رسالت اور نبوت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور نبوت کے معنی خبر دینے کے ہوتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے اگر رسول کے لغوی معنی جو ہیں وہ دیکھے جائیں تو رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں، اور اصطلاح میں رسول کے معنی ہیں ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرماتا ہے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ جس طرح رسالت کے لیے ایک لفظ نبوت ہے، اسی طرح رسول کے لیے بھی ایک لفظ نبی ہے، اور قرآن پاک میں یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں نبی اور رسول کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور نبوت اور رسالت کے الفاظ بھی ہم جو ہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ رسالت کا مفہوم تھا اور رسول کے معنی تھے۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ رسول کسے کہتے ہیں اور رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں تو آپ جو ہیں اس کا جواب یہاں سے مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ رسالت کا مفہوم بھی یہاں سے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہم سب کی معلومات میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء یا رسول جو ہیں وہ مبعوث فرمائے ہیں، اور رسالت کا یہ سلسلہ، رسالت اور نبوت آپ کہہ لیں کہ اس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان کے، اور اس عقیدے کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔
تو اگر آپ سے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب بھی یہاں سے مرتب کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ترجمہ پڑھوں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تو اس بات پر ہمیں پختہ ایمان رکھنا ہے اور یہی عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ اب تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ خاص بندے ہیں اور وہ نیک ہیں، معصوم ہیں اور برگزیدہ ہیں۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا ہے، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے، اور یہ سب انہوں نے اس لیے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ آخرت کی کامیابی ہی ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ اصل کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے، اور یہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہیں تمام باتیں۔ تو اس طریقے سے آپ ان تمام معلومات کی وجہ سے، ان تمام معلومات کی روشنی میں دیے گئے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بآسانی مرتب کر سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بات کریں گے تو رسولوں پر ایمان لانا یا رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ اچھے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد تھا، اور اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کھائیں پئیں اپنی زندگی گزاریں اور دنیا سے چلے جائیں، بلکہ اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد تھا۔ اور وہ کیا مقصد تھا اس کی زندگی کا، اس بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے یا ہمیں تعلیم دینے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا۔ تو رسالت کا سلسلہ قائم کرنے سے مراد ہے کہ رسول بھیجے، یا نبوت کا سلسلہ قائم کیا اور نبی بھیجے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو رسالت کا سلسلہ قائم کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کی جائے اور اسے یہ بتایا جائے کہ اس کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 نبی اور رسول ہیں وہ دنیا میں بھیجے۔ ان تمام نبی، تمام انبیاء اور رسول نے انسانیت کو توحید کی دعوت دی ہے اور انہیں نیکی کا راستہ دکھایا ہے اور برائی سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ یعنی کوئی بھی مذہب ہو، اس کی بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ لگ بھگ ایک ہی جیسی ہیں، توحید کی تعلیم دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور پھر میں نے آپ کو پچھلے الفاظ میں یہ بات بتائی کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، یعنی عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس پر بھی ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ پختہ رکھنا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہمارا جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک رسالت بھی ہے، یعنی عقیدہ توحید ہمارا پہلا بنیادی عقیدہ ہے اور عقیدہ رسالت ہمارا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو رسالت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ نکات جو ہیں آپ کی کتاب میں بھی دی ہوئے ہیں اور میں ان کی وضاحت بھی کر رہی ہوں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلا نقطہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا ہے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے۔ یہ عقیدہ ہمارا پکا ہونا چاہیے کہ رسولوں پر ہم اگر یہ اپنی زبان سے کہیں کہ ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو رسولوں پر ایمان رکھنے کے لیے آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں یہ باتیں جو ہیں وہ پختہ ہونی چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ باتیں جو ہیں پختہ ہونی چاہیے۔ تو ان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے۔ جب ہم انہیں سچا مانیں گے تبھی تو ہم ان کی تعلیمات پر دل سے عمل کریں گے نا، اور تبھی تو ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس دنیا میں اپنے اس مقصد کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے کہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے۔
یعنی تمام نبیوں نے اور تمام رسولوں نے جو کام پورا کیا وہ ایک ہی جیسے تھے، یعنی سب نے توحید کی دعوت دی، اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ تو نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں تھیں یہ ساری، اور ان ذمہ داریوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو تمام رسول اور تمام انبیاء جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے کہ تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ یہ جو ہے ہم جب بھی کسی پیغمبر کی، نبی کی یا رسول کی سوانح عمری پڑھتے ہیں یا ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام عمر جو ہے اس ذمہ داری کو ہی پورا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر زمین پر بھیجا تھا۔ سب سے اہم اور بنیادی ذمہ داری توحید کا حکم کی تعلیم دینا تھا، اور اچھے کاموں کا حکم دینا تھا، اور برائیوں سے روکنا تھا، اور یہی کام ان سب تمام انبیاء نے زمین پر آ کر کیا۔ چوتھا نقطہ یہ کہ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی۔ اب دیکھیں ہر نبی اور پیغمبر چونکہ توحید کی تعلیم دے رہا ہے، اور توحید کی تعلیم دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب دین اسلام کی تعلیم دی، ان کے مذاہب کے نام تو مختلف تھے، ان کے ادیان جو تھے ان کے نام تو مختلف تھے، لیکن تعلیمات جو ہیں وہی جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہی دیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ پچھلے تمام مذاہب کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اخلاقی تعلیمات خاص طور پر، تمام تعلیمات جو ہیں وہی ہیں جو اسلام نے دی ہیں، لیکن ان پچھلے ادیان میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی باقی رہ گئی تھی جس کو اسلام پوری کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اسلام کو ایک مکمل دین کہتے ہیں، اور پچھلے ادیان نے بھی وہی تعلیم دی جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ البتہ اسلام ہمیں کچھ بڑھا کر تعلیم وہ دیتا ہے جو پچھلے ادیان میں نہیں تھی، لیکن اسلام ہمیں ان اچھی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ پھر اگلا نقطہ جو ہے رسولوں پر ایمان لانے کے لیے یہ ہے کہ تمام نبی اور رسول انسان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھی نبی یا رسول بنا کر بھیج سکتا تھا، لیکن انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اگر کوئی فرشتہ رسول ہوتا یا نبی ہوتا تو انسان کل کو یہ جو ہے ایک نقطہ اٹھا سکتا تھا کہ بھائی وہ تو فرشتہ ہے تو وہ تو یہ سارے اچھے کام کر سکتے ہیں اور وہ تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ تو نبی یا رسول ہونے کے لیے انسان ہونا اولین شرط ہے، تو تمام نبی اور رسول انسان تھے۔ اب ہمارے پاس اس عذر کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو کام ایک نبی یا رسول کر سکتا ہے وہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا، ہم ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے اور گناہوں سے پاک تھے، اور علم، عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے۔ یہ جو ہے البتہ ایک عام انسان کے ساتھ ایک پیغمبر یا رسول کا فرق ہوتا ہے کہ ایک عام انسان خطائیں کر سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، اس کا اخلاق خراب ہو سکتا ہے، اس کا علم کم ہو سکتا ہے، وہ عمل میں باعمل نہیں ہو سکتا، اس کی ذہانت کم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو، جن انسانوں کو نبی یا رسول کی حیثیت سے چنتا ہے ان کے پاس یہ تمام باتیں جو ہیں بہترین ہوتی ہیں اور مکمل ہوتی ہیں، یعنی وہ عمل ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے اخلاقیات اچھے ہوتے ہیں، وہ ذہین ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ تمام انبیاء معصوم تھے اور برگزیدہ بندے تھے۔ آخری نقطہ جو رسولوں پر ایمان لانے کے لیے ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، یعنی کہ رسولوں پر ایمان لانے کے لیے جو آخری نقطہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول آئے گا، اور سلسلہ رسالت و نبوت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، اور اب قیامت تک جو ہے کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اب آگے اگر ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 7 پر آپ دیکھیں تو ایک قرآن کی آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے یہ ترجمہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یعنی آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔
ان تمام باتوں کو دھیان سے سننے کے بعد آپ بآسانی یہاں پر دیے گئے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اور کاپی میں یہ تمام کام کرنے کے بعد آپ نے دی ہوئی جو قرآنی آیات ہیں ان کے تراجم بھی اچھے سے یاد کرنے ہیں. اب ہم رسالت پر ایمان کے تقاضے کے بارے میں بات کریں گے کہ رسالت پر ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. رسالت پر ایمان کے تقاضوں سے مراد یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رسالت پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں کہ آیا ہم ان نکات پر جو اب میں آپ کو بتاؤں گی پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں. تو رسالت پر ایمان کا جب ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نکات پر اپنے آپ کو پرکھنا ہوتا ہے اور وہ نکات جو ہیں وہی رسالت پر ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں. یعنی رسالت پر ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان نکات کو پورا کریں. تو ہم ان نکات پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کی کتاب میں ایک جو ہے ابتدائیہ دیا ہوا ہے، میں اس کو پڑھنا پسند کروں گی. صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے ہمارے امتی ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رسالت پر ایمان رکھتا ہوں اور تمام انبیاء اور رسولوں کو بھی مانتا ہوں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہ مانے، یعنی عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہ رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو رسالت پر ایمان کے تقاضے ہیں حقیقت میں یہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کے تقاضے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم رسول جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تعظیم رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف الفاظ کے ذریعے سے ہی تعظیم اور عزت نہ کریں بلکہ دل سے بھی اس کو مانیں. تو یہ رسالت کا ایک تقاضا ہے کہ اس کو رسالت کا ایک تقاضا یا رسالت ختم نبوت کا ایک تقاضا قرار دیا گیا ہے کہ تعظیم رسول کی جائے. اب قرآن پاک میں اس سلسلے میں ایک ارشاد ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی. یہ سورہ اعراف کی جو ہے 157 میرے خیال سے آیات ہوگی. تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں. اور یہ جی میں بالکل ٹھیک تھی کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے اور آپ یہ ترجمہ اچھے سے یاد کر لیں گے کیونکہ اس آیت کی روشنی میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد تعظیم اور توقیر کے بارے میں جو ہے وہ جان سکتے ہیں. بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی بھی ساری زندگی کے اعمال کو غارت کر سکتی ہے. اس بات کو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا. اب وہ بے ادبی چاہے ہم اپنے الفاظ سے کریں یا اپنے اعمال سے، لیکن وہ ہمارے سارے نیک اعمال کو غارت کر سکتی ہے. چونکہ یہ بے ادبی اس بات کو ثابت کرے گی کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تعظیم اپنے دل میں نہیں رکھتے اور نہ ہی ہم انہیں آخری نبی مانتے ہیں. اور جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانے گا تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو پھر جو ہے یہ تمام نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے. اور صرف یہی نہیں ہوتا بلکہ انسان ہو سکتا ہے کہ دولت ایمان سے محروم بھی ہو جائے. دولت ایمان سے محروم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے اور نکل جائے گا اور
کفر میں جو ہے اس کا یا کافروں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محبت ہم پر لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا ہے کہ ہم تمام نبیوں کی تعظیم بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں وہ بھی کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے، اور بے ادبی جو ہے وہ ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے، اور جب ہمارے نیک اعمال ہی برباد ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی ناکامیاں تو ہمارا مقدر بن جائیں گی، پھر ہمیں کوئی کامیابی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور احترام جو ہے وہ بہت عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی نہ صرف ان کے سامنے اونچا بولنے سے منع فرمایا، بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسا کرنے والوں کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں، ہو جائیں گے۔ تو ایک اور ارشاد بالی تعالیٰ ہے، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا علم بھی نہ ہو۔ اب رسالت پر ایمان کے تقاضوں میں جو دوسرا تقاضا ہے وہ حب رسول ہے، اسے ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر ایمان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا تقاضا ہے، نمبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو جس ترتیب میں بھی یہ یاد ہوں آپ انہیں لکھ سکتے ہیں، پہلا تعظیم رسول، دوسرا حب رسول، آپ پہلا حب رسول کہہ سکتے ہیں، دوسرا تعظیم رسول کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو یاد رہیں۔ تو اس تقاضے کے لیے اگر میں آپ کو وضاحت دوں تو سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے پیاروں سے زیادہ اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین سے اور اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے ان سے محبت کرنا ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے والدین اور سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خاطر بے شمار مشکلات برداشت کی ہیں، مصائب برداشت کی ہیں، تکالیف برداشت کی ہیں، اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی بخشش کی دعا کی ہے، اور جب اتنا پیارا نبی ہمارا ہو تو پھر کیوں نہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہو، ہمارے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر ہمیں عزیز ہو، اور جو چیز ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے اس سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہو۔ تو یہ حب رسول ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، یہ مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں بلکہ یہ حدیث ہے، ایک حدیث کا میں ترجمہ پڑھوں گی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی ہم مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم مومن ہونے کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ مومن ہونے کی ایک شرط یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم ان کا ہر حکم مانیں اور ان کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں۔ یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا بس وہی حرف آخر ہے، اب ہمیں وہ کرنا ہی ہے۔ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی یہی تھا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اور جو انہوں نے کام کر کے بتا دیا ہے بس وہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا صحابہ کرام نے اس طرح سے ثبوت دیا، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو
جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی جو ہے اس سے بھی گریز نہیں کیا تھا. تو پھر یہاں پر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ پڑھوں گی آپ کے لیے کہ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے. یعنی نبی جو ہے وہ مقدم ہے ہم پر سب سے زیادہ. اب اگر میں اسی محبت رسول کی بات کروں تو میں ایک صحابہ ہیں ان کا واقعہ بیان کروں گی. حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا. میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے. اب رسالت پر ایمان کے تقاضے کا تیسرا نقطہ جو ہے وہ اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا اور ان کے تابع داری کرنا اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا. اب ہم نے پیچھے یہ بات کی ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا کوئی خاص مقصد تھا اور وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور نیکی میں زندگی گزاری جائے توحید کے مطابق. اور انسان کی زندگی کا یہ مقصد اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے. چونکہ رسول اللہ جتنے بھی رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. تو اگر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے اور ان کی اتباع نہیں کریں گے تابع داری نہیں کریں گے تو پھر ہم اس مقصد کو پا ہی نہیں سکتے. جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے, یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے, میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اسی سلسلے میں یہیں سورہ نساء میں یہ 59 کیا نمبر اردو میں آپ کہیں گے 59 نمبر ہے آیت کا. اس کا ترجمہ میں آپ سے پڑھوں گی کہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اسی طرح پھر سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران کی یہ 31ویں آیت ہوگی, اس کا ترجمہ میں پڑھوں گی آپ کے لیے کہ تم میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول کے لیے جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے کہ اتباع اور اطاعت رسول, اور اس کے مطابق انسان کو اتنا تابع دار ہونا چاہیے کہ اپنی خواہشات, ارادے, اعمال سب جو ہے وہ شریعت محمدی کے تابع کر دے. یعنی جو ہمارے مذہب نے ہم نے تعلیم دے دی, اب چاہے وہ ہمیں لگے کہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے اس پر عمل کرنا, لیکن ہم وہی کام کریں. تو جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور احکامات کے مطابق زندگی گزارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور ہدایات پر چلنا, یہ انسان کی اپنی جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے. تو اس لیے بھی ہمیں بحیثیت مسلمان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. اور
اگر ہم آگے اطاعت کی وضاحت کریں تو اطاعت کا تعلق جو ہے وہ قولی احکام سے ہے، یعنی اطاعت جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا قولی احکام سے وہ مراد ہے، اور اتباع کا تعلق جو ہے وہ عملی ہدایات سے ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں کام کر کے دکھائے ان پر اگر ہم اپنے آپ کو چلائیں گے تو مطلب کہ ہم نے اتباع کی، تو ان کے حکم ماننا یہ اطاعت ہو گئی، اور اتباع کے لیے آ جائے گا کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، جو کچھ کام انہوں نے ہمیں کر کے بتائے ہم نے ان کو انہی طریقے سے انجام دیا۔ اور یہ اتباع جو کہنا چاہیے کہ عملی ہدایات ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہم جو ہے بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو بہت اچھی طرح سے پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں جو ہے کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ جب بھی ہم یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جو رسالت کے تقاضے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ ہم تمام انبیاء اور رسولوں کو محترم مانتے ہیں، اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں ہے، اور رسالت کے تقاضوں کو اگر ہم اچھے سے پورا کریں گے تو ہمیں صحیح اور پختہ ایمان جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں، صرف زبان سے نہیں کہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں بلکہ عملی طور پر اپنائیں، اور دنیا و آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی کے لیے رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں بحیثیت مسلمان چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ 4 مختصر سوالات میں نے آپ کو اپنی طرف سے دیے ہیں۔ اگر آپ نے تمام لیکچر کو آرام سے اور اطمینان کے ساتھ سنا ہوگا تو آپ ان 4 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ چوتھا سوال آپ کو شاید تھوڑا سا مشکل لگے کہ 5 اولو العزم انبیاء کے نام لکھیے۔ اولو العزم انبیاء ہم ان انبیاء کرام کو کہتے ہیں جنہوں نے ایک مخصوص شریعت کی جو ہے تعلیم دی، یا اپنی شریعت جو ہے وہ لے کر آئے، اور انہوں نے کسی خاص طریقے کو جو ہے وہ متعارف کروایا۔ اور ان اولو العزم پیغمبروں میں آپ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جو سبق سمجھایا گیا آپ نے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اور جس حصے کی وضاحت کی میں نے اسی کے ساتھ کچھ سوالات بھی لکھ دیے تھے، اس وضاحت کو سننے کے بعد آپ ان تمام سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو سبق کا جو ایک تفہیم کا سوال ہے، سب سے پہلا سوال ہی ہے، صفحہ نمبر 10 پر دیا ہوا ہے، یہ سب آپ اپنی کتابوں میں پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ تمام سوالات کے جوابات اپنی ایکسرسائز بکس میں لکھیں گے اور انہیں یاد بھی کریں گے، کہیں مشکل ہو تو اس وضاحت کو دوبارہ سے سنیں گے اور اس سبق کو ٹیسٹ کے لیے تیار کریں گے۔